نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. عزیزان محترم، میں نے آپ کے سامنے سورہ البقرہ کی ابتدائی آیات کی تلاوت کی ہے. یہ آیات سارے قرآن مجید کا احاطہ کرتی ہیں. جتنے بھی احکامات آئے ہیں یہ آیات ان کا احاطہ کرتی ہیں. ہمارے حکموں کے بارے میں یہ ضروری نہیں کہ تمہیں سمجھ آ جائے. تمہاری سمجھ بڑی محدود ہے. تم اس پوری کائنات کے نظام کو سمجھتے نہیں ہو. تمہارے سامنے صرف اپنی دنیا ہے، لیکن میں تو مالک اور خالق ہوں. یہ میری کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اور یہ صرف تمہارے اوپر نازل نہیں ہوئی ہے، یہ جب سے دنیا بنی ہے پہلے انسان سے لے کے آپ تک اور آخری انسان تک یہ مکمل رہنمائی کا سلسلہ. وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ. ہم نے ہر قوم کی طرف رہبر بھیجے. صحیفے آئے ہیں، کتابیں آئی ہیں، وہ تمام کتابیں اس میں شامل ہیں. اور اس کو سمجھنے کے لیے، اس سے استفادے کے لیے ضروری ہے کہ تم ان پہ بھی ایمان لاؤ. انزل من قبل، جو ہم نے تم سے پہلے حضرت داؤد کے اوپر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر، حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے اوپر کتابیں نازل فرمائیں. وہ یہ پوری دنیا کی تاریخ کا نچوڑ ہے. یہ پوری دنیا کے حالات کا خلاصہ ہے. یہ پوری دنیا کو پیش آنے والے مصائب کا حل ہے. یہ پوری دنیا کے لیے نجات کی راہ ہے. اسی لیے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی
تعلیم شروع کی تو اس تعلیم نے پوری انسانیت کو تبدیل کر کے رکھ دیا. آپ کو 23 سال کی مہلت ملی ہے اور ان 23 سالوں کے اندر آپ نے وہ انقلاب جو اصل قرآنی انقلاب ہے وہ برپا کر دیا. پوری دنیا کا نقشہ اس قرآن کے مطابق ترتیب پا گیا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہے اس نے اپنا کام دکھایا. کوئی شک و شبہ ان کے ذہنوں میں نہیں آیا اور جو کچھ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا اسے انہوں نے دانتوں سے پکڑ لیا. کوئی ان کے ساتھ چونکہ چنانچہ نہیں لگایا, اف اینڈ بٹ نہیں لگایا, اور اس کا نتیجہ سامنے آ گیا. آج ہماری زندگی کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے, المیہ یہ ہمارے ذہنوں میں 100 طرح کے سوالات ہوتے ہیں. وہ پردے کا مسئلہ آ جائے, وہ سود کا مسئلہ آ جائے, وہ وراثت کی تقسیم کے مسائل آ جائیں, وہ بہن بھائیوں کے حقوق کی بات آ جائے, کوئی بھی حکم آ جائے قرآن کا, ہم اس کو بلا چون و چرا تسلیم نہیں کرتے. فرمایا سود حرام ہے, بے حلال ہے, اور پیسے کے اوپر کسی شکل میں بھی کوئی منافع وصول کرنا یہ ربا ہے. اللہ نے فرمایا حرام. صرف پیسہ اور اضافہ, اس کو آپ بینک کا انٹرسٹ کہہ لیں, سروس چارجز کہہ لیں, کچھ بھی آپ کہہ لیں. اب پھر وفاقی شرعی عدالت کا فیصلہ آ گیا, وہ حرام. ہم نہیں مانتے. پردے کے احکامات آئے ہیں, اس کے اوپر بھی طرح طرح کے دلائل آ جاتے ہیں, طرح طرح کی ترمیمات اس کے اوپر آ جاتی ہیں. اور وراثت کا مسئلہ ہے نا, اللہ کا حکم ہے. پیشانی کے اوپر سجدوں کے نشان ہیں, وراثت کا حکم نہیں مانتے. آپ اپنے چاروں طرف دیکھ لیں, نمازیں بھی پڑھیں گے, عمرے بھی کریں گے, حج بیت اللہ کی سعادت بھی حاصل کریں گے, وراثت کے اللہ کے قانون پہ عمل نہیں کریں. تو ان آیات کے اندر در حقیقت اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک مجموعی سودا کیا ہے. میری آیات کو دانتوں سے پکڑ لو, کوئی شک و شبہ نہ کر. میں خالق ہوں, میں مالک ہوں, میں دنیا کو جانتا ہوں, میں تمہارے مسائل کو بھی سمجھتا ہوں. اب جب سود کا حکم آیا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ کے نبی نے اس حکم کو سب سے زیادہ اور سب سے پہلے اپنے عمل کے تحت لیا. آپ جانتے ہیں کہ مکہ کے اندر بھی آپ نے کچھ قبائل سے معاہدے کیے تھے جب آپ بہت کمزور حالت میں تھے. مدینے کے اندر آ کے بھی آپ نے قبائل سے معاہدے کیے, یہود سے معاہدے کیے, عیسائیوں سے معاہدے کیے, خلفائے راشدین نے معاہدے کیے,
صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے معاہدے کی. یہ سارے معاہدے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، خلفائے راشدین اور صحابہ کرام نے کیے، یہ کتابی شکلوں میں موجود ہے. ان کے اندر ایک بہت بڑی چشم کشا بات ہے سارے معاہدوں میں. آپ اپنے مذہب کے مطابق رہ سکو گے. آپ اگر خنزیر کا گوشت کھانا چاہتے ہو تو کھا سکو گے. آپ شراب پینا چاہتے ہو تو آپ پی سکو گے. سارے معاہدوں کے اندر یہ بات درج ہے، سود کا لین دین نہ فرد کر سکے گا نہ قوم کر سکے گا. سارے معاہدوں. اگر تمہارا کوئی فرد قتل کرے گا تو اس کو سزا ملے گی، معاہدہ قائم رہے گا. یہ دوسری بات عرض کر رہا ہوں. اگر تمہارا کوئی فرد چوری کرے گا، ڈاکہ ڈالے گا، انفرادی جرم کرے گا، اس فرد کو سزا ملے گی، قوم کو نہیں ملے گی. معاہدہ قائم رہے گا. لیکن اگر تمہارا کوئی فرد سودی کاروبار کرے گا، معاہدہ ختم اور قوم سے لڑائی. اب آپ اندازہ کریں. اب آپ اندازہ کریں. اسی لیے آخری حج کے موقع پہ آپ نے نصائح کی، نصیحتیں کی. لوگوں یہ کرنا، لوگوں یہ کرنا، لوگوں یہ کرنا. حکم ایک دیا، فوجداری حکم. آج سے سود بند. صرف راس المال لے سکتے ہو. اور میں سب سے پہلے اللہ کا جو حکم آتا تھا، اللہ کے نبی سب سے پہلے خود عمل کرتے تھے. سب سے پہلے خود عمل کرتے تھے. حالات ہی ایسے بن جاتے تھے. فرمایا میں آج اپنے چچا حضرت عباس کا سود معاف کر رہا ہوں. اعلان کر دیا، سود ختم. پھر اللہ نے جب حکم دیا کہ راس المال لے سکتے ہو، سود نہیں لینا. نہ تم ظلم کرو نہ تم پہ ظلم کیا جائے. اللہ کے نبی نے سب معاف کر دیا اپنے چچا کی طرف سے. تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اتنا اسٹیبلش کیا ہے کہ آج اگر مسلمانوں کی حالت دیکھی جائے تو صرف ایک یہ عمل ایسا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کو فارغ کر. تم میرے کیسے امتی ہو؟ ووٹ تمہارا، ملک تمہارا، اور سود چلے. اور یہ بنیاد اس لیے رکھی ہے کہ اس کائنات کے اندر انسان کا انسان سے سب سے بڑا ظلم قتل نہیں ہے. قتل تو ہوتا رہتا ہے، اس پر قصاص ہے، دیت ہے، اس کا مداوع ہو جاتا ہے. چوری اتنا بڑا جرم نہیں ہے، ڈاکہ اتنا بڑا جرم نہیں ہے. زنا کی انتہائی سخت سزا موجود ہے. لیکن یہ سود انسان کو اس طریقے سے غلامی میں مبتلا کرتا ہے کہ اس کی ساری انسانیت دب جاتی ہے اور اس کی نفی ہو جاتی ہے. اور وہ انسان نہیں رہتا، نہ سود لینے والا نہ سود دینے والا. جو سود دے رہا ہے، جو سود پہ رقم دے رہا ہے، وہ اس معاشرے کے اندر ایک ایسے رویے کو پروان چڑھاتا ہے کہ جس میں نقد پیسہ ہر چیز کا اصل محرک بن جاتا ہے اور انسان کی آنکھوں پہ پٹیاں چڑھ جاتی ہیں. اور وہ پیسہ پیسہ اور پیسہ، اسے پاگل کتے سے تشبیہ دی گئی ہے قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی آیات کے اندر.
ایثار ختم، قربانی ختم، رحم دلی ختم، رشتہ داری ختم، ہمسائیگی ختم، پوری انسانیت ختم ہو جاتی، پیسہ اصل چیز بن جاتا ہے۔ اور یہ پیسے کی پرورش کا ذہن جب انسانوں کے اندر زیادہ غالب آ جائے تو پھر انسانوں کی آنکھوں پہ پٹیاں چڑھ جاتی ہیں۔ سگی بہن تڑپ رہی ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں، سگا بھائی تڑپ رہا ہے، علاج کے پیسے نہیں ہیں، اس کو کوئی پرواہ نہیں۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا ہے انسان، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں فرشتے۔ اور جس کے اوپر سود چڑھ رہا ہوتا ہے اس کی ساری معاشی حالت اس کے خون کی طرح نچڑ رہی ہوتی ہے، سود در سود پھر چلتا ہے۔ پیسے کما کے لایا ہے، بچے دیکھ رہے ہیں، سود خور پہنچ جاتا ہے، وہ بچے پیسے چھین کے لے جاتے، راتوں کی نیندیں گئی، صبح اور شاموں کا سکون گیا، انسان تہی دست ہو کے خودکشی پہ مجبور ہو جاتا، حتیٰ کہ نوبت بچے بیچنے پہ آتی ہے، بیٹیاں بیچنے پہ آتی ہیں، غیرت کی نیلامی ہو جاتی ہے۔ اس طرح سے بھی انسانیت کا مٹھ مار دیا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے تجارت کو فروغ دیا، تجارت میں برکت رکھی۔ سب سے پہلے جو اشارہ آیا تھا وہ سورہ روم کی آیت نمبر 39 میں آیا تھا، اور سورہ روم مکہ میں نازل ہوئی تھی۔ جب ایران جیت گیا اور روم ہار گیا، اور ایران آتش پرست تھے اور رومی خدا کو ماننے والے تھے، تو کافروں نے مسلمانوں کے اوپر چڑھائی کر دی کہ تم تو ہمیں کہتے ہو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ تو کلمہ پڑھنے والے ہیں، آگ کی پوجا کرنے والے ان پہ غالب آ گئے ہیں۔ اب قوموں کی غلطیاں تو اپنی اپنی ہوتی ہیں۔ یہ پروپیگنڈا مکہ میں بڑا تیز ہو گیا، اور مسلمانوں کا بظاہر اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ تھوڑا پانی، مسلمانوں کے پاس اس کا جواب نہیں تھا، تو سورہ روم نازل ہوئی۔ یہ بیچ میں ایک ذکر آ گیا، میں آپ کو بتا دوں کہ جو ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہے نا، اس کے کیا کیا کارنامے ہیں۔ تو سورہ روم کی جو بالکل ابتدائی آیات ہے، غلبت الروم فی عدن الارض، کہ قریب کی زمین میں رومی دبا لیے گئے۔ آگے اللہ فرماتا ہے کچھ عرصے کے بعد فی بضع سنین یہ غالب آئیں گے اور تمہیں بھی خوشخبری ملے گی، تمہیں بھی خوشخبری ملے گی۔ یہ زمانہ ہے 618 کا یا 19 کا، تقریباً 518 یا 19 کا عیسوی۔ تو اللہ نے مسلمانوں کو خوشخبری دی کہ یہ نقشہ ایسے نہیں رہے گا، یہ نقشہ پلٹ جائے گا، رومی پھر غالب آ جائیں گے۔ اب وہ ایرانیوں کی اتنی بڑی فتح تھی کہ کیسر روم جو تھا وہ قسطنطنیہ چھوڑ کے بھاگ گیا تھا، اپنا علاقہ چھوڑ گیا تھا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا امیہ بن خلف سے آمنا سامنا ہو گیا، اور امیہ نے کہا ابو بکر تم تو ہمارے بڑے دانشور تھے، دیکھو حالات کیا ہوئے ہیں، اور سنا ہے تمہارے نبی کے اوپر ایک آیت اتری ہے کہ چند سالوں کے اندر اندر
رومی دوبارہ غالب آ جائیں گے. جیسے آج امریکہ کا طوطی بول رہا ہے نا, سارے لکھنے والے کہہ رہے ہیں بس ادھر سجدہ کر لو, سارے یہی کہہ رہے ہیں. امریکہ سے کوئی بھائی بات نہیں ہو سکتی, حالانکہ جو اس کا افغانستان میں حشر ہوا ہے وہ ہمارے سب کے سامنے ہے, لیکن کسی کی آنکھیں نہیں کھلی, نہ جرنیل کی, نہ صحافیوں کی, نہ سیاستدانوں کی, نہ ہماری, کہ اللہ کتنا بڑا ہے. اور اسی کو اللہ کہتا ہے نا وما قدر اللہ حق کا قدرے, تم نے تو اللہ کی قدر ہی نہیں کی, جو اس کی قدر کرنے کا حق تھا تم نے نہیں کیا. تو امیہ نے کہا ابو بکر تمہیں کیا ہو گیا ہے, تم تو ہمارے بڑے دانشور تھے, ذرا حالات تو دیکھو, یہ رومی پھر اٹھے اور ایرانیوں پہ پھر غالب آئیں گے, کیسے ممکن ہے؟ ابو بکر نے کہا ہاں ہمارے قرآن میں آیا ہے, میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی آئی ہے, یہ ہو کے رہے. کہا شرط لگا لو, شرط لگ گئی. اچھا ابو بکر 5 سال کی مدت ٹھیک ہے, 5 سال کی مدت ٹھیک ہے, میں تمہیں 10 اونٹ دوں گا یا تم مجھے 10 اونٹ دے گے. کہا ٹھیک ہے. 5 سال کی مدت طے ہو گئی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ گئے, یہ سارا واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر, لفظ آیا ہے فی بضع سنین, اور ابو بکر بضع 9 یا 10 پہ بولا جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عربی پہ کتنی نظر تھی. 5 سال تھوڑی مدت ہے, یہ بضع کا لفظ آیا ہے جو کم از کم 10 ہونا چاہیے. تو تم ایسے کرو, امیہ کے پاس واپس جاؤ, اونٹ جو ہیں 10 سے 100 کرو اور مدت 5 سے 10 کرو. شرط اس وقت اللہ کی طرف سے شرط کے اوپر پابندی ابھی نہیں آئی تھی, یہ اس دور کا واقعہ. چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تشریف لے گئے اور دوبارہ بات چیت ہوئی. تو امیہ نے کہا ابو بکر کیا کر رہے ہو, تم 10 سال کہہ رہے ہو, میں 20 سال بھی شرط لگانے کو تیار ہوں. جیسے آج آپ کو بڑے مل جائیں گے, کاش ہم قرآن کو پکڑ لیں, 20 سال نہیں 10 سال میں نقشہ دنیا کا تبدیل ہو جائے, جیسے افغانستان کا ہوا. کہا ابو بکر ٹھیک ہے مجھے منظور ہے, 100 اونٹ 10 سال کی مدت. یہ تاریخ ہے آپ کی, لیکن 524 یہ سال تھا. اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسا حالات کو پلٹا دیا کہ رومی اٹھے اور علاقوں پہ علاقے فتح کرتے گئے, اور انہوں نے ایران کی جو سب سے بڑی آتش کدہ تھا آذربائیجان میں, اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور اپنا سارا علاقہ واپس لے لیا. اور اسی سال کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے مسلمانوں کو بھی بدر کے اندر فتح عطا فرمائی. یہ ایک ہی سال میں 2 واقعات. یہ سورہ روم ہے. اسی سورہ روم کی آیت نمبر 39 پہ جا کے اللہ نے اشارہ دیا ہے, دیکھو یہ سود نہ کھایا کرو, یہ بہت بڑا انسانوں پہ ظلم ہے. لیکن جو پہلا حکم آیا ہے وہ سورہ بقرہ کے اندر سورہ آل عمران کے اندر آیت نمبر 271 میں آیا. 271 اور 272, پھر 2 مزید آیتیں سورہ آل عمران میں آئی ہیں, پھر 3 آیتیں سورہ البقرہ میں آئی ہیں, پھر آخری آیت آخری حج سے چند دن پہلے جس کا اعلان آپ نے آخری حج کے موقع پہ کیا کہ اب سود مکمل طور پہ بند اور کوئی کسی سے سود وصول نہیں کر سکتا. یہ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے
سود کے بارے میں آیات نازل فرمائی، سورہ آل عمران اور سورہ البقرہ کے اندر، اور یہ مکہ میں نہیں مدینہ میں جا کے نازل ہوئی، اور مدینہ سے آپ آخری حج کے لیے تشریف لائے ہیں، اور آپ نے یہ اعلان جو ہے وہ یہ کیا ہے۔ آج میرے عزیزوں، جو ہمارا اصل مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ حضرت عمیر بن حمام کھجوریں کھا رہے ہیں اور بازار کے اندر موجود ہیں، آگے جنگ احد کی منادی ہو رہی ہے، منادی کرنے والے سے پوچھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں بھیجا ہے؟ کہا کھجوریں وہیں ایک دوست کے حوالے کی ہیں، اور کہا آپ کھجوریں جنت میں جا کے کھائیں گے، اور سیدھا تشریف لے آئے کہ حضور جہاد والے لوگوں میں میرا نام لکھ لی۔ میرے عزیزوں، آج پوری دنیا کے اندر ہمارا نقشہ یہی ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ کو کوئی تذکرہ نہیں۔ یہ اللہ کا گھر ہے؟ بولو کس کا گھر ہے؟ یہ گھر زیادہ آباد ہے یا بازار زیادہ آباد ہے؟ یہ گھر زیادہ آباد ہے یا پیر خانے زیادہ آباد ہے؟ یہ گھر زیادہ آباد ہے یا سینما زیادہ آباد ہے یا تھیٹر زیادہ آباد ہے؟ کوئی سند نہیں ہے کہ یہ ایک کمرہ ہے، 400 سال پہلے 500 سال پہلے یہاں بابا جی بیٹھ کے پڑھا کرتے، اتنی بات ہے، لوگوں کی باری نہیں آتی۔ مسئلہ یقین کا ہے، مسئلہ یقین کا ہے۔ آج ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، یہ ایک ایک اینٹ، ایک ایک جگہ، اس کی پوری سند ہے۔ یہاں نماز کے 15 منٹ بعد آپ کو ملے گا کوئی نہیں، آپ 11 12 1 کسی کو نہیں دیکھیں، آپ کسی کو رات یہاں سجدے میں پڑے سسکیاں لیتے نہیں دیکھیں۔ کیا ہمارے مسائل ختم ہو گئے؟ کیا ہمارے دکھ کٹ گئے؟ اگر ایسا ہے تو ماشاءاللہ جزاک ہے۔ صحابہ نے اس مسجد نبوی کو، جس کے اوپر یہ چیزیں نہیں تھیں، جس کے اوپر کھجور کے تنوں کی چھت تھی اور کھجور کے پتے تھے، کتنا کا پانی روکتے تھے۔ جب بارش ہوتی تو اللہ کے نبی کا سارا چہرہ مٹی کے اندر نکلا ہوتا، صحابہ کے ناک اور ماتھوں کے اوپر مٹی ہوتی تھی، لیکن دل یقین سے معمور تھا۔ اسی لیے اقبال کہتا ہے کہ یقین پیدا کر اے غافل کہ مغلوب گما تو ہے، خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زباں تو ہے، پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمان کی، ستارے جس کی گرد راہ ہو وہ کارواں تو، وہ میرے ساتھ ہے، مجھے کوئی یقین نہیں، وہ مجھے سن رہے ہیں، مجھے کوئی یقین نہیں، وہ مجھے دیکھ رہے ہیں، مجھے کوئی یقین نہیں۔ ہمارے 95% نہیں 100% لوگ کہتے ہیں قرآن کیسے دنیا کو بدل دے گا، جماعت اسلامی کیسے دنیا کو بدل دے گی؟ اور یہ یقین ہے، جس کے اندر یہ یقین پیدا ہو گیا وہ ہاتھ جرم کی طرف نہیں اٹھے، اس زبان سے جرم والی بات نہیں نکلے گی، وہاں 2 نمبری نہیں ہوگی، وہاں کسی کی عزت خراب نہیں ہوگی، میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ یقین کا پہرا اللہ کے نبی نے بٹھایا اور انسان تبدیل ہو گئے۔ یہ بنیادی چیز ہے، یقین پیدا کر رہا ہے۔
کہ مغلوب گما تو ہے۔ اب مغلوب گما کا معنی کیا ہے؟ وہاں تیرا ہی تذکرہ ہو رہا، وہاں تیرے لیے سارا کام ہو رہا ہے، تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہے۔ سردیاں گزر گئی ہیں، اخروٹ ختم، بادام ختم، میوے ختم، اگلی سردیوں کے لیے تیاری شروع۔ تو نے کنوں ختم کر دیا ہے، اگلے کنوں کی تیاری شروع ہے۔ تم نے ناریل ختم کر دیا ہے، اگلے ناریل کی تیاری ختم شروع۔ تیری بھینسیں دودھ چھوڑ گئی ہیں، نئی جھوٹیاں نئے دودھ ہو رہی ہیں۔ کیسے تیری دودھ کا تسلسل ہے؟ تمہیں کبھی دودھ کی کمی آئی؟ تمہیں کبھی مرغی اور انڈے کی کمی آئی؟ تمہیں کبھی شہد کی کمی آئی؟ تمہارے زیر زمین کبھی پانی کی کمی آئی؟ صرف تمہیں ہی نہیں، تمہارے جانوروں کو بھی کوئی کمی نہیں آنے دے رہا، تمہارے پرندوں کو کوئی کمی نہیں آنے دے رہا، تمہاری بچے اور اولادوں کی اسی طرح سے تسلسل جائے۔ مغلوب گما تو ہے، وہاں ساری تیری تیاری ہو رہی ہے۔ اور میں نے تو ایک دو چیزیں بتائی، پیٹرول کہاں سے آ رہا ہے، ڈیزل کہاں سے آ رہا ہے، گیس کہاں سے آ رہی ہے، فاسفورس کہاں سے آ رہی ہے، تانبا کہاں سے نکل رہا ہے، کون تیار کر رہا ہے؟ مغلوب گما تو، اور وہ تیرا ہے۔ خدائے لم یزل کا دست قدرت تو صرف اس کا ہو جا، ساری تقدیر تیرے تابع کر دے۔ تیری زبان سے نکلا ہوا ایک ایک حرف حکم ہو جائے گا۔ پوری تاریخ اس پہ شاہد ہے۔ اب وقت نہیں ہے میں آپ کو صحابہ کے واقعات سناؤں، میں آپ کو کشمیر میں اپنے بچوں کے واقعات سناؤں، میں آپ کو افغانستان کے جہاد کے واقعات سناؤں۔ ایسے ہتھیلی پہ سرس جمائی ہے لوگوں نے، ایسے ہتھیلی۔ اللہ کہتا ہے فَاذْكُرُونِی، پڑھو ذرا آگے، میں تمہارا ذکر کروں۔ کبھی مجلس سے جائیں نا، کبھی باتیں کریں نا، اس کا ذکر کریں نا، اور فرمایا جس جگہ میرا ذکر کرو گے اس سے اچھی مجلس میں ذکر کروں گا۔ بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، اللہ کا کون ذکر کرتا ہے؟ چودھری صاحب اپنیاں سنا رہے ہیں، وٹو صاحب اپنیاں سنا رہے ہیں، رانا صاحب اپنیاں سنا رہے ہیں۔ وہ سناؤ اللہ کی بات، وہاں کرو اللہ کا ذکر۔ اور وہاں اگر چودھری وٹو اور رانے بیٹھے ہوئے ہیں، اس سے بڑی مجلس کس کی مجلس ہوگی؟ وہ فرشتوں کی مجلس ہوگی، اور اللہ وہاں ذکر فرمائے۔ اس لیے میرے عزیزوں، یہ سود کے کاروبار کا خاتمہ ہونا یہ کوئی ایسا ایجنڈا نہیں ہے کہ جو ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دیا جائے، اور کوئی اس کو اپنا درد سر نہ بنائے۔ یہ عین عبادت ہے، عین عبادت ہے۔ اور میں کبھی کبھی ڈر جاتا ہوں کہ جس حالت میں آج اب ہیں کہ ملک میرے اللہ کا، بندے میرے اللہ کے، ضرورتیں ساری پوری کرنے والا میرا رب، ایک مکھی کے پر کے برابر ان لوگوں کا حصہ نہیں ہے جن کو ہم نے سروں پہ بٹھایا ہوا ہے۔ ایک مکھی کے پر کے برابر۔ میں نے صرف چند دائرے آپ کو بتائے ہیں، بتائیں آپ کسی کا کیا حصہ ہے اس کائنات میں، اور ان کا حکم چلے اور میرے رب کا حکم نہ چلے، میرے رب کا حکم نہ چلے۔ محکم آیات ہیں، محکم، اور ان آیات کے اوپر عمل نہ کرنے والے
ایمان سے خارج ہو جاتے ہیں، متفق علیہ مسائل ہے۔ اس لیے کسی ایک دائرے میں بھی اللہ کے نبی سے آمنا سامنا ہو گیا تو کہا کیسے امتی ہو میرے؟ نہ اذان کی آواز تمہیں متاثر کر سکی، نہ قرآن کا درس تمہیں متاثر کر سکا، نہ اللہ کا حاضر ناظر ہونا تمہیں متاثر کر سکا، میرے کیسے امتی ہو؟ ہم آپس کی لڑائیوں میں بڑا جھنڈے گاڑتے ہیں، مسلکی مسائل پہ بڑے جھنڈے گاڑتے ہیں، لیکن کوئی جھنڈا گاڑنے کی وہاں ضرورت نہیں ہے۔ کوئی یہاں ہاتھ باندھتا ہے تو باندھے، کوئی ناف کے اوپر ہاتھ باندھتا ہے تو باندھے، کوئی مسئلہ نہیں۔ کوئی کھڑے ہو کے درود شریف اونچی پڑھ رہا ہے تو پڑھے، وہ جانے وہ جانے۔ جہاں جھنڈا گاڑنے کی ضرورت ہے کہ یہ قرآن کا واضح حکم ہے، اس کے خلاف نہیں ہوں گے، کھڑے ہوں گے۔ ہم بڑے خطرناک دور سے گزر رہے ہیں۔ اللہ نے ہمیں ملک دیا، یہ ملک دنیا کے ملکوں میں سے انمول ملک ہے، بڑی قربانیاں اس ملک کے لیے، لیکن آج ثابت ہو رہا ہے میرے عزیزوں کہ ہم آزادی کے قابل نہیں۔ میں بڑا سخت جملہ بول رہا ہوں، آپ دیکھ، آپ انڈیا کے چینل لگا کے سنیں خبروں کے، لٹیاں ڈال رہے ہیں۔ پاکستان کا ایک ایک دن دنیا کو بتا رہا ہے کہ پاکستانی قوم آزادی کی اہل نہیں ہے۔ آپ مسلم لیگ سے ہیں، آپ پی ٹی آئی سے ہیں، آپ بے شک رہے کریں، لیکن مجموعاً یہ ملک کدھر جا رہا ہے؟ اور اس کی بنیادی وجہ میرے عزیزوں، اس کی بنیادی وجہ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات سے روگردانی۔ اور شکوہ مجھے نواز شریف یا عمران خان سے نہیں ہے، یا زرداری سے نہیں ہے، شکوہ اپنے آپ سے ہے۔ آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں، ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی۔ اذان ہوتی ہے، میرا رب منتظر ہوتا ہے، میں نہیں جاتا، میں نہیں جاتا، میں اپنے پیسے پہ سام بن کے بیٹھ جاتا ہوں، میں کسی کو نہیں دیتا۔ اللہ کا واضح حکم ہے۔ پوچھا حضور پیسہ فالتو ہو تو کہاں خرچ کریں؟ کہاں ماں باپ پہ خرچ کرو۔ اب ماں کو کہہ دیتے ہیں ماں تجھے اب اتنے کپڑوں کی کیا ضرورت ہے؟ باپ قتل ہو رہے ہیں خرچہ مانگنے کے ہاتھوں، بہنوں تو کچھ دینے کے لیے تیار ہی نہیں، ہم خود مجرم۔ اس لیے میرے عزیزوں آئیں، آج اللہ کے گھر میں اللہ نے ہمیں جمع کر دیا ہے، اور اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ وہ کہتا تم چل کے آؤ میں دوڑ کے آؤں، تم ایک آنسو بہاؤ میں دریا شمار کروں، تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور دوں گا، لئن شکرتم لأزیدنکم۔ اور شکریہ کیا ہے؟ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا، ہزار سجدوں سے دیتا آدمی کو نجات۔ آئیں آج کو فیصلے کریں، ہم فیصلے کریں گے تو انشاءاللہ پاکستان بدلے گا، اور اس کے لیے محنت کریں، عزیزوں سے بات کریں، رشتہ داروں سے بات کریں، اپنے بچوں سے بات کریں۔ ہم سب سے پہلے اللہ کے تابع ہو جائیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع، کوئی اس میں اختلاف نہیں۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور اللہ کے رسول کی تابع داری، اور تابع داری کی سب سے بنیادی اظہار نماز کا قیام ہے، سب سے بنیادی۔ اور نماز اللہ کے حضور پیشی ہے، یہ مومن کی معراج ہے۔ اور میرے رب نے اتنا کرم کیا ہے کہ میں نے نبی کو معراج کروائی ایک ہی دفعہ، اور تمہاری 5 دفعہ معراج ہے، اور ہمیں یقین نہیں ہوتا۔ میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی، زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز؟
میں پورا فاتحہ پڑھ رہا ہوں، مجھے اس کا معنی نہیں آتا، میں کہاں کھڑا ہوں مجھے شعور ہی نہیں، میں نے ماتھا کہاں ٹکایا ہے، ماتھا ٹکا دینا کچھ چھوٹا سا فعل، شعور کے ساتھ نماز میرے عزیزوں، اور اپنی زندگی میں جہاں اللہ کا جو حکم ہے، وہ پردے کا حکم ہے، وہ سود کا حکم ہے، وہ نافذ کرنا، اس حکم کو نافذ کرنا، اس کے اوپر چلنا ہے۔ پھر ماں باپ، رشتہ دار، درجہ بدرجہ، بچے، بیوی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے نمونہ ہے۔ پھر کاروبار اللہ کے حکموں کے مطابق، برکتیں برکتیں انشاءاللہ آ جائیں، برکتیں آ جائیں۔ چھوٹی موٹی تکلیفیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، وہ امتحان میں سے ہم گزریں گے، لیکن اللہ دست قدرت سے چیزوں کو دور کر دے گا، اللہ غیب کے پردوں سے مدد فرمائے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں سود کے فیصلے کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے حکومت تسلیم کرتی ہے یا نہیں کرتی؟ آئین پاکستان ان کو کہہ رہا ہے، آج کل بڑی باتیں ہو رہی ہیں کہ جی وہ فلانے نے آئین کی خلاف ورزی کی ہے، وہ فلانے نے آئین کی خلاف ورزی کی ہے۔ اپنی مرضی کا آئین سب لے آتے ہیں، اپنی مرضی کے آئین پہ سارے عمل کرتے ہیں، لیکن جو اللہ کا جہاں مطلب آ جاتا ہے کوئی عمل نہیں کرتا۔ سپریم کورٹ کو دیکھ لیں، چیف جسٹس نے فیصلہ دیا ہوا ہے کہ اردو میں فیصلے لکھو، سپریم کورٹ نے اپنے چیف جسٹس کا فیصلہ قبول نہیں کیا۔ اسلامی نظریاتی کونسل دستوری ادارہ ہے، کوئی جہاں چوراہا آ جائے گا، چوراہا، اسلام کدھر جاتا ہے ہم ان سے پوچھیں، یہ آئینی ادارہ ہے، نہ پوچھتے ہیں، نہ ان کے بتانے پہ پڑھتے ہیں، نہ عمل کرتے ہیں۔ 35-40 سال ہو گئے ہیں، اس نے کمرے بھرے ہوئے ہیں، کوئی پڑھنے سننے کے لیے تیار نہیں، کوئی تیار نہیں۔ قتل کا بدلہ قتل ہے، اور یہ فیصلہ حکم کس نے دیا ہے؟ بولو نا ذرا، چور کے ہاتھ کاٹو، اللہ کا حکم ہے۔ جس اللہ کے حکم کے تحت عمرہ کر کے آئے ہو نا، تو یہ حکم کیوں نہیں مانتے؟ اس پہ آنکھیں کھولو میرے عزیزو، کوئی ضرورت نہیں مور لگانے کی، مور لگا کے ذمہ داری ہے۔ ان کو بڑا کس نے بنایا ہے؟ ہماری مور نے بنایا ہے۔ ہر ایک کے پاس اپنا اپنا جواز ہے، ہر ایک اپنا اپنا جواز دے۔ ہم اللہ کے تابع فرمان ہو، ہم کالی کملی والے کے تابع فرمان ہو۔ ایک دن ہم نے مرنا ہے، اور میرا نبی کہے میرا امتی آ رہا ہے، اور اگر نبی یہ کہے یہ کون ہے؟ میرا نہیں، یہ میرا نہیں، تو ہمارے پلے کیا رہ جائے؟ بس میرے عزیزو، آج کے دن اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسا موقع پیدا کیا ہے کہ آپ بیٹھے بیٹھے اپنے سجدوں میں، اپنی اس میں اللہ سے لو لگائیں۔ اللہ دلوں کے حال جانتا ہے، آپ تھوڑا بولیں گے وہ زیادہ سمجھے گا، لیکن آپ ایک فیصلہ کر کے یہاں سے باہر جائیں کہ ہم انشاءاللہ مجبور کر دیں گے حکومت کو کہ اب سود کے فیصلے پہ عمل کرو اگر پاکستان کو بچانا ہے۔ یہ امریکہ کے چنگل سے نکالنے کی باتیں کرتے ہیں نا، تو امریکہ کا چنگل کیا ہے؟ IMF اور یہی سودی نظام۔ اگر تم واقعی امریکہ کے چنگل سے نکل رہے ہو تو اعلان کرو کہ سودی نظام ختم، اپنا نظام ہے۔ اور بات ایسے کرتے ہیں کہ جی اچھا ہمیں تیاری کر لینے دو، ہمیں قانون بنا لینے دو، ہمیں ذرا یوں کر لینے دو، جیسے آج حکم آیا۔ اتنا بڑا ہمارے لوگوں کو الجھاتے ہیں کہ جیسے یہ حکم آج آیا ہے اور کوئی تیاری نہیں۔ اور اللہ کے بندے 1300 سال دنیا میں میرے نبی کا نظام چلا ہے، عیسائیوں نے بھی اسی کو قبول کیا، یہودیوں نے بھی اسی کو قبول کیا، چلتا رہے نظام۔
یہ جو قصاص کا نظام ہے، قصاص کا 1200-1300 سال چلا ہے، اور آپ نے کبھی اس پہ غور نہیں کیا ہوگا۔ قاتل نے گلا کاٹا ہے تو کس درجے پہ کاٹا ہے؟ ٹانگ کی ہڈی کٹی ہے تو کیسے کٹی ہے؟ اللہ کے نبی اور خلفائے راشدین نے باقاعدہ محکمہ بنایا قصاص کا، کیونکہ جس نے قصاص لینا ہے اس نے تلوار اسی طرح چلانی ہے، کیونکہ آگے اللہ کا حکم ہے کہ جتنی تکلیف اس نے دی ہے اس سے زیادہ اس کو تکلیف نہیں دینی۔ نظام بنا، ماہرین بنے، 1000 سال اس پہ عمل ہوا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، آئیں ہم یہ عہد کریں کہ اللہ پاک ہماری غلطیاں معاف فرما دے، ہمیں اپنا بندہ بنا لے، ہمیں اپنا بندہ بنا لے۔ ہم یہ ملکی معاملات کی صورتحال کو کبھی نون کے خانے میں ڈال کے ان کے ہو گئے، کبھی پی ٹی آئی کے خانے میں ڈال کے ان کے ہو گئے۔ اور خدا کے بندو، یہ ایمان کے معاملے ہیں، یہ ایمان کے معاملے ہیں، یہ محض سیاست نہیں ہے۔ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ جماعت اسلامی تو یار ناکام سیاست کرتی ہے، نہ کبھی جیتتے ہیں نہ کبھی ووٹ لیتے ہیں۔ خدا کی قسم یہ ایشو نہیں ہے، ووٹ ملے نہ ملے، وزن ہمارا شیطان کے پلڑے میں نہیں پڑنا چاہیے، وزن رحمان کے پلڑے میں پڑنا چاہیے۔ کوئی مانے یا نہ مانے، کوئی ووٹ دے یا نہ دے، ہمیں سوچنا ہے کہ ہمارا وزن کس کے پلڑے میں پڑ رہا ہے۔ میں آخری بات یہ کر رہا ہوں، میں اگر اپنی جگہ پہ ہو کے سوچوں نا، ہم میں سے ہر ایک کا وزن آج یہود اور نصارہ کے پلڑے میں پڑ رہا ہے۔ یہ پارٹی بازی بغیر بلا مقصد فائرنگ ہو رہی ہے ایک دوسرے کے اوپر، یہ پی ٹی آئی اور یہ نون، یہ لڑائی بغیر مقصد کی لڑائی، یہ کون کرا رہا ہے؟ اس ملک کے دشمن کرا رہا ہے۔ یہ دیوبندی، یہ وہابی، یہ فلاں، یہ اتنی تقسیم ہے کہ مسجدیں تقسیم ہو گئی ہیں، یہ یہود کروا رہے ہیں۔ یہ شرابیوں اور زانیوں کو لیڈر بنا کے سر پہ بٹھانا، یہ یہود کروا رہے ہیں۔ میں جب اپنی بیٹی کو پردے سے آزاد کر کے اے لیول اور او لیول میں داخل کرواتا ہوں تو نماز میں تو میں کہتا ہوں انعمت علیہم، تو کیا جن پہ انعام ہوا انہوں نے ایسے کیا تھا؟ میں یہود کی حمایت کر رہا ہوں۔ جب میں اپنے ایکڑ کے ایکڑ بیچ کے بچے کو قرآن کی بجائے میں اس کو انگریزی پڑھا رہا ہوں، چاہے وہ انگریزی میں گالیاں دے، میں یہود کے نقش قدم پہ چل رہا ہوں۔ یہ ہمیں سوچنا چاہیے، ہمارا وزن کس پلڑے میں پڑ رہا ہے۔ میں کاروبار کرتا ہوں تو ان کے نقشے پہ کرتا ہوں، میں دوست بناتا ہوں تو ان کے نقشے پہ بناتا ہوں، اللہ اور اللہ کے رسول کے نقشے پہ۔ اور جب آپ سوچیں گے اللہ راستہ دکھائے گا، وہ ہداینا ہونا چاہیے، اللہ راستہ دکھائے گا، اللہ روشنی دکھائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔